الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے تمام قلعوں پر وادی قرا، فدق اور تیماء کی بستیوں پر اسلام کا پرچم لہرا چکے اور یہودی قوت و شوکت جو تھی حجاز کے اندر اس کو نیست و نابود کر چکے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کا سفر آپ نے شروع فرمایا۔ خیبر کی طرف جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ کے دشمن جو تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے اور اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ مسلمان جو ہیں جب وہاں پر جائیں گے خیبر میں اور یہودیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا تو یہودیوں کا لشکر جو ہے وہ ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ 10,000 کے قریب تقریباً یہودی تھے، ان کا لشکر تھا، اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی غزوہ خیبر کے موقع پر وہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تقریباً 1600 کے قریب تھے۔ تو وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے کہ اب ان کا بچنا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی لشکریوں کی تعداد ان کے لشکریوں سے کئی گنا زیادہ ہے
اور ان کے پاس ہر قسم کا اسلحے کے انبار بھی ہیں، دور تک سنگ باری کرنے کے لیے ان کے پاس منجنیقیں بھی ہیں، تو یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ لیکن جب اسلام کی حیرت انگیز کامیابی نے ان کی امیدوں کو خاک میں ملا دیا، امیدوں پر پانی پھیر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خیبر کو بلکہ وادی قرا، فدق اور تیمہ کی بستیوں کو بھی جو ہے وہ فتح کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کی طرف واپس ہوئے۔ اب جب اتنی بڑی کامیابی ملے تو اپنے جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہیں اور دشمن جو ہے وہ غم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہی کیفیت وہاں پر بھی ہوئی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف تشریف فرما ہوئے اور مسلمانوں کو پتہ چلا تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر خوشیاں منانا شروع کر دی، اور دیگر جو دشمنان اسلام تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامیابی پر غمزدہ ہو گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں اونٹ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا جب ہم مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلک علی کلمۃ من کنز الجنہ، اے عبداللہ بن قیس، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے عبداللہ بن قیس، فرمایا عبداللہ بن قیس ہے ابو موسیٰ اشعری، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں کہ جو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، حضور ضرور بتلائیے، ضرور سکھلائیے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھنا جو ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے تھوڑا باہر رہ گئے، جرف کے مقام پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اپنے گھروں میں جانے سے منع فرما دیا، فرمایا جرف کے مقام پر یہاں پر ہم رات گزاریں گے اور صبح ہوگی تو پھر اپنے گھروں میں جائیں گے۔ اور مسلمانوں کو یہ طریقہ تعلیم فرمایا کہ سفر سے واپسی پر رات کو اچانک اپنے اہل خانہ کے پاس نہ جاؤ، بلکہ اپنی آمد کی، اپنے آنے کی پہلے اطلاع دے دو ان کو، تاکہ وہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے غسل وغیرہ کر کے لباس بدل کر اور اپنے بالوں میں کو یعنی اپنے آپ کو سجا سنوار لیں، اس کے بعد پھر ان کے پاس جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ وہ تمہاری غیر موجودگی میں اپنے طریقے پر رہ رہی ہو بیوی تمہاری، اور تم اس طرح اس کے پاس جاؤ کہ اسے پتہ ہی نہ ہو، تو پھر تم اس سے کراہت کا اظہار کرو، ناپسندیدگی کا اظہار کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرف کے مقام پر رات بسر کی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پہاڑ نظر آیا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سنیے ذرا۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ احد پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ یہ بے جان پتھروں سے بننے والا پہاڑ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اپنے غلاموں کو بھی جانتے ہیں کہ آپ کے غلام کہاں کہاں پر موجود ہیں اور کس کس حالت میں رہ رہے ہیں اور کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز عرض کرتے ہیں دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ احد پہاڑ ہو کر ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کو اپنی محبت کی سند عطا فرما دیا اگر احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے تو بدلے میں اے میرے غلاموں ہم بھی احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا، پہلی چیز تو یہ سامنے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز محبت اور پیار کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور اسے پہچانتے بھی ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی محبت کی قدر ہی نہیں کرتے، صرف اس کی محبت کو پہچانتے ہی نہیں ہے، صرف اسے جانتے ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلے میں اس چیز کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف محبوب ہی نہیں بناتے بلکہ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو اپنے آپ سے محبت کرنے والے اس احد پہاڑ کو اپنا جلوہ دکھانے کے لیے اس پر تشریف بھی لے جاتے ہیں، اس کو اپنے دیدار سے مشرف بھی کرتے ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو
بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت کو قبول فرماتے ہوئے اس کو اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنا جلوہ اور اپنا دیدار بھی دکھاتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اسی لیے تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں بھی ایک قطرہ عطا فرما دیجئے اور ہماری محبت کو، ہمارے اس پیار کو، ہماری اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے احد پہاڑ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنے دیدار سے مشرف فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو بھی اپنے نور سے روشن و منور فرما دیجئے۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ۔ گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک دعا مانگی مدینہ منورہ کے لیے۔ کیا عرض کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم انی احرم بین لابتی المدینہ، اے اللہ میں مدینہ طیبہ کے دونوں کناروں کے درمیانی جو سارا علاقہ ہے اس کو حرم قرار دیتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا الہ العالمین، جس طرح تو نے مکہ مکرمہ کی حرم ایک اس کا علاقہ جو ہے اس کو حرم قرار دیا ہے، اسی طریقے پر میں بھی مدینہ منورہ کو اس کے دونوں کناروں کے درمیان جتنا بھی علاقہ ہے اس سارے کو میں حرم قرار دیتا ہوں۔ یعنی مدینہ منورہ کی بستی جو ہے اس کی جو حدود ہے اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اس کو حرم قرار دیا جائے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح مکہ مکرمہ کا ایک حرم بنایا ہوا ہے، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے شہر کو بھی حرم قرار دے دیا۔ اسی لیے ہم حرمین شریفین کہتے ہیں، دو حرم، حرمین شریفین۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے، ہجرت کے موقع پر جب مسلمان اہل مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ میں آئے تھے ہجرت کر کے، تو بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، تن کے کپڑے صرف ساتھ تھے، سارا مال وغیرہ، سارے اسباب وغیرہ، مال و دولت جو تھا وہ وہاں پر ہی چھوڑ آئے، خالی ہاتھ مدینہ طیبہ میں پہنچے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدینہ طیبہ کے جو صحابی تھے، انصار جن کو کہا جاتا ہے، اوس و خزرج کے قبیلے والے لوگ جو تھے، ان کو انصار اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، انصار مدد کرنے والے۔ تو اس موقع پر انصار نے کیا کیا تھا کہ اپنے جو زرعی زمینیں تھی، اپنے جو مکانات تھے، اپنے جو مال و دولت تھے، ان سب کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔
نصف اپنے لیے رکھ لیا تھا اور نصف اپنے مہاجر بھائیوں کو دے دیا تھا۔ تو اب جب خیبر سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو مہاجرین جو تھے انہوں نے وہ زرعی زمینیں اور وہ مکانات جو انصار نے ان کی مدد کے طور پر ان کو دیے تھے وہ سارے کے سارے ان کو واپس کر دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے جب ان کو مال غنیمت ملا تھا خیبر سے اور وادی القرا اور تیما کی آبادیوں سے، یہودیوں سے جو مال غنیمت ان کو ملا تھا، اس مال غنیمت کی وجہ سے مہاجرین جو تھے یہ خوشحال ہو گئے۔ اب انہیں اس چیز کی ضرورت نہ رہی جو انصار نے ان کی مدد کے لیے پیش کیا تھا، لہذا اس وجہ سے انہوں نے اس کو اس کے اصل مالکوں کی طرف واپس لوٹا دیا۔ یہاں پر ایک دلچسپ واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے صحابی ہیں، چھوٹے بچے تھے، سرکار کے خادم بھی تھے، 8 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ 8 سال کی عمر میں، صاحب اگر 8 سال کے بچے کا اسلام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، 10 سال کے بچے کا اسلام قابل قبول نہیں ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو بچپن میں اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابہ کرام ہیں چھوٹے بچپن میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو حضرت انس 8 سال کی عمر میں سرکار کے خادم بنے تھے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے حکمران اسلام کی جو روشن تاریخ ہے اس کا مطالعہ نہیں کرتے۔ کچھ چند جو یہود و نصارہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں ان کی باتوں میں آ کر اسلام کے بارے میں بولنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کے قوانین کر رہے ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ وہ تو بعد کی بات ہے نا، اپنی تو کوشش کی ہے نا انہوں نے۔ تو چیز یہ ہے کہ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں پابندی نہیں ہے، اسلام قبول کرنے والوں پر بھی پابندی نہیں ہے۔ جس عمر میں جس وقت کوئی چاہے اسلام قبول کر سکتا ہے اور جہاں پر چاہے اسلام قبول کر سکتا ہے، کسی کی گواہی کی، کسی کی شہادت کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بنے، تو یہ خادم خاص تھے حضرت انس۔ تو ان کی والدہ نے نا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے تھے تو حضور کی خدمت میں چند کھجوروں کے پھلدار درخت جو تھے وہ پیش کیے تھے سرکار کے استعمال کے لیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خدمت گزار، اپنی خادمہ، اپنی کنیز حضرت سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں، ان کو وہ کھجوروں کے جو درخت تھے وہ ان کو عطا کر دیے۔ اب ان کے پاس تھے۔ اب جب یہ مہاجرین واپس آئے اور انہوں نے اپنے اموال جو انصار سے لیے تھے، جو باغات وغیرہ، جو مکانات وغیرہ، وہ واپس کیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھجوروں کے چند درخت تھے وہ بھی حضرت انس کی والدہ کو واپس کر دیے۔ اب حضرت انس کی والدہ نے کیا کیا؟ وہ باغ جو تھا وہ اپنے بیٹے انس کو دے دیا کہ یہ تم رکھ لو۔ ابھی حضرت ام ایمن کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں تھا۔ جب انہیں پتہ چلا تو وہ آئی اپنے باغ پر، وہاں پر آ گئی، وہ کھجوروں کا باغ جو ان کو دیا تھا وہاں پر آ گئی، وہاں پر حضرت انس تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت انس کی گردن میں جو ہے نا وہ کپڑا ڈال لیا، کپڑا ڈال کے تو اس کو پکڑ لیا مضبوطی سے، اور کہنے لگی کیا انس میں تمہیں یہ باغ کبھی بھی نہیں دوں گی، اور لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام ایمن یہ درخت انس کے پاس رہنے دو، انہیں دے دو۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں ان کو نہیں دوں گی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں تمہیں اتنے مزید درخت اور دے دوں گا، یہ اس کو دے دو واپس۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دوں گی۔ پھر سرکار نے فرمایا اچھا میں اتنے اور زیادہ تمہیں درخت دوں گا۔ انہوں نے کہا میں نہیں دوں گی۔ پھر یہاں تک کہ ہر کھجور کا درخت جو تھا نا، جب اس کے بدلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کھجور کے درخت اور
ان کو نہ دے دیے اس وقت تک وہ کہتی رہی کہ میں نہیں دوں گی. یعنی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دیے ہوئے کھجوروں کے درخت جو تھے وہ ایک ایک درخت کے بدلے میں 10 انہوں نے وصول کر لیے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب اس کو دے دیں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اتنا نوازتے ہیں کہ پھر دوبارہ انہیں کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں رہتی. اب اس کے بعد کچھ سریات ہیں جو اس سال میں وقوع پذیر ہوئے. سب سے پہلا سریہ غزوہ خیبر کے بعد جو وقوع پذیر ہوا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے سریہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے. حضرت سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی قیادت میں بنو فزارہ کی گوشمالی کے لیے ایک لشکر بھیجا، ایک دستہ بھیجا. تو حضرت سلمہ کہتے ہیں میں بھی اس میں شامل تھا. جب ہم بنو فزارہ کے چشمے پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی. حضرت صدیق اکبر نے ہمیں وہاں پر رات گزارنے آرام کرنے کا کہا. جب صبح ہوئی ہم نے نماز فجر ادا کر لی تو پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ اب حملہ کرو ان پر. تو ہم نے تیزی سے ان پر حملہ کیا. کچھ لوگ ان کے ہمارے مقابلے میں آئے تو وہ قتل ہو گئے اور باقی کے بھاگ گئے. ان کی عورتیں اور بچے جو تھے نا وہ پہاڑ کی طرف تیزی سے چڑھ رہے تھے. تو حضرت سلمہ کہتے ہیں میں نے دوڑ کر ان کا تعاقب کیا اور ان کو پکڑ کر لے آیا واپس. اس طرح ہم وہ سارے لے کر جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. ان میں ایک عورت تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی. تو وہ بیٹی جو تھی نا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لڑکی جو تھی وہ حضرت سلمہ کو عطا کر دی. حضرت سلمہ کہتے ہیں ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بازار میں ملے تو سرکار نے فرمایا کہ سلمہ وہ لڑکی مجھے دے دو. میں نے انکار کر دیا. دوسرے دن پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تو فرمایا سلمہ وہ لڑکی مجھے واپس کر دو. میں نے پھر انکار کر دیا، معذرت پیش کی. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن پھر مجھے ملے تو فرمایا کہ سلمہ وہ لڑکی مجھے پیش کر دو. تو حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکی لے کر، یعنی وہ خوبصورت تھی اور اس کے دام بھی کافی زیادہ مل رہے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لڑکی مکہ مکرمہ بھیجی اور اس کے بدلے میں وہاں پر جو غریب اور کمزور مسلمان مرد اور عورتیں تھیں ان کو مدینہ طیبہ بلوایا، یعنی ان کو آزادی عطا کروائی. اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کا ایک دستہ دے کر بنو حوازن کی ایک شاہ بنو نصر بن معاویہ اور بنو جشم بن بکرا کی طرف تربہ کے گاؤں کی طرف جو ہے وہ بھیجا. تو جب یہ وہاں پر پہنچے تو وہ لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے. پہلے سے انہیں اطلاع مل چکی تھی، وہ نکل گئے اپنے علاقے چھوڑ کر چلے گئے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ یہ بنو ہشم کا قبیلہ جو ہے وہ قریب ہے، ان پر حملہ کریں. تو قربان جاؤں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہشم کی طرف نہیں بھیجا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اطاعت و فرما برداری کی باتیں ہیں کہ صحابہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں، کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کی طرف بھیجا تھا، میں کسی دوسرے قبیلے پر حملہ کرنے کا مجھے سرکار نے حکم نہیں دیا تھا، لہٰذا میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر کسی دوسرے قبیلے پر حملہ نہیں کروں گا. لہٰذا وہاں سے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 سواروں کا امیر بنا کر یسیر بن رزام یہودی کی طرف بھیجا. اس کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ یہ یہودیوں کو جمع کر رہا ہے اور بنو غطفان کے قبیلے کے ساتھ مل کر یہ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کچھ لشکر جمع کر رہا ہے. یسیر بن رزام یہودی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف بھیجا.
جب آپ وہاں پر پہنچے تو یسیر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس سے کو کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ حضور تمہیں خیبر کے سارے علاقے کا گورنر بنا دے. ہیلا کرنا نا، ہیلا. تو کافر کے ساتھ ہیلا کرنا اپنے مال اور اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ جائز ہے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمہاری طرف بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سارے خیبر کا گورنر بنا دے. اب جب اس نے گورنری کی سیٹ دیکھی، کرسی ملتی ہوئی دیکھی تو اس کے منہ میں بھی پانی آ گیا. اس نے کہا اچھا میں پھر اکیلا نہیں جاؤں گا، میں اپنے 30 آدمی جو ہیں وہ ساتھ لے کر جاؤں گا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. اب وہ 30 آدمی ان کے ساتھ سب کے ساتھ سوار ہو گئے، ایک ایک بندہ اونٹ پر سوار ہو گیا جو 30 مجاہدین گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یسیر یہودی کو اپنے پیچھے بٹھا لیا. جب کچھ آگے آئے تو یسیر یہودی جو تھا اس نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تلوار جو تھی اس کو چھیننا چاہا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو پتہ چل گیا، انہوں نے اپنی تلوار جو ہے اس کو قابو کر لیا. پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ اس کے پاس ایک لکڑ کی ڈال نما چیز تھی، اس نے وہ جو تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کے منہ پر ماری اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو وہاں سے بھاگنے کے لیے. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وہ تلوار کا وار کیا اور اس کی ٹانگ کاٹ دی. اس کے بعد پھر اس کو وہاں پر قتل کر دیا گیا. اس کے دوسرے ساتھی جو تھے وہ بھی مقابلے میں آ گئے، لہذا مسلمانوں نے ان سب کو بھی وہاں پر قتل کر دیا. اس طرح یہ جو فتنہ اٹھا تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اس کا بھی انجام ہو گیا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کے وہ ماری تھی نا اس نے ڈال لکڑ کی، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جو تھا وہ زخمی ہو گیا. اب وہ اسی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن جو تھا وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اس زخم پر لگایا. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ اسی وقت میرا زخم جو تھا وہ درست ہو گیا، اسی وقت ٹھیک ہو گیا. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزات عطا فرمائے ہیں. یہ عزت کے نشاں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے ہیں جو دوسرے لوگوں سے ممتاز کرتے ہیں، ان کو جو جھوٹے لوگوں سے ان کو ممتاز کرتے ہیں. اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کا دستہ قبیلہ بنی مرہ کی طرف بھیجا اور ان کے سردار جو ہے، امیر جو ہے، حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا. جب یہ مرہ کے علاقے میں پہنچا تو بنو مرہ نے ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دی اور ان کے جتنے ساتھی تھے ان کو شہید کر دیا. حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جان بچا کر مدینہ طیبہ واپس پہنچے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارا واقعہ جو ہے وہ پیش کیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا لشکر تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ بنو مرہ کو کیفر کردار تک پہنچا، یعنی یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا دے کر آئے ان کو. اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جن میں حضرت اسامہ بن زید بھی تھے، ابن مسعود بدری بھی تھے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہما جیسی ہستیاں ان میں اس میں موجود تھیں. اب وہاں پر یہ ہوا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا مقابلہ ہوا مرداس بن نحیق کے ساتھ، وہاں کا ایک آدمی تھا اس کے ساتھ. تو جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کرنا چاہا، تلوار کھڑی کی اس پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا آگے سے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا، اسے قتل کر دیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر ان کو ملامت کی کہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا تو چھوڑ دینا تھا، ہو سکتا ہے واقعی حقیقتاً وہ مسلمان ہو، تو آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ اس پر انہیں بھی شرمندگی ہوئی. واپس آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جلال کے ساتھ انہیں فرمایا، یا اسامہ تو من لک بلا الہ الا اللہ، اے اسامہ اس کے کلمے کا جو اس نے پڑھا ہے کیا جواب ہے؟ یعنی تم نے اس کو قتل کر دیا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اور تم نے اس کو
قتل کر دیا ہے، اب بتاؤ اس کے کلمہ پڑھے ہوئے کا کیا جواب دو گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ کہ جب کل قیامت کو اس نے کہہ دیا کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تھا، میں تو مسلمان تھا، تو مجھے اسامہ نے کیوں قتل کیا، تو اس کا جواب کیا دو گے؟ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ فرماتے رہے، یہ کلمہ دہراتے رہے، یہاں تک کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میری ندامت اور خجالت کی کوئی حد نہ رہی، دل میں یہ آرزو کرتا تھا کہ کاش آج سے پہلے میں مسلمان نہ ہوتا، یعنی اگر میں پہلے مسلمان نہ ہوتا تو صاف ظاہر ہے مجھے اس دستے میں نہ جانا پڑتا اور میرے ہاتھوں وہ بندہ جو تھا وہ قتل نہ ہوتا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں یہ آرزو کرنے لگ پڑا کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا۔ پھر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میں کبھی بھی ایسے آدمی کو قتل نہ کروں گا جو کلمہ پڑھے گا، یعنی میں نے یہ وعدہ کیا سرکار کی بارگاہ میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ پکا وعدہ کر رہے ہو، کیا میرے بعد بھی ایسا نہیں کرو گے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے بعد بھی ایسا ہرگز نہیں کروں گا کہ کسی بھی مسلمان کو قتل نہیں کروں گا۔ اب یہ جو ہم لوگوں کے کفر اور شرک کے فتوے بانٹتے پھر رہے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کسی بھی مسلمان کو کافر کہنا، اب یہ دیکھیں کہ قتل کرنا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ بھی سرکار کے الفاظ آتے ہیں ایک روایت میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے؟ تو یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرنا یا ان کو مارنا جو ہے وہ مناسب، اس کو اچھا ناپسند نہیں کیا، ناپسند کیا۔ اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں غالب بن عبداللہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 130 مجاہدین کا ایک دستہ دے کر نجد کی طرف بھیجا اور نجد سے 8 برید کے فاصلے پر اہل منیہ رہتے تھے، ان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو ان مجاہدین نے ان کے مرکز منیہ پر جو ہے وہ پہنچ کر ان کے علاقے میں جب ان پر یلغار کی تو جو سامنے آیا اس کو تہہ کر دیا۔ کثیر تعداد میں اونٹ اور بکریاں جو تھی وہ مال غنیمت کے طور پر لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اسی طرح بشیر بن سعد کی زیر قیادت دوسرا سریہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ ماہ شوال میں یمن اور جناب کے علاقے کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشیر بن سعد کو دوبارہ پھر ایک لشکر کا سردار بنا کر بھیجا۔ حسیل بن نویرہ نے اطلاع دی تھی کہ بنو غطفان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور عیینہ بن حسین جو ہے اس کے ساتھ مل کر وہ مدینہ طیبہ کے جو اطراف و اکناف ہیں ان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا 2-3 یعنی ہجرت کے غالباً 6 سال یا 5ویں سال میں عیینہ بن حسین نے یہ جو تھے بنو فزارہ والے انہوں نے حملہ کیا تھا مدینہ منورہ پر، اور کچھ اونٹنیاں جو تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو لے کر چلے گئے تھے، جس میں حضور کی اپنی سواری کی جو خاص اونٹنی تھی قصوا وہ بھی موجود تھی۔ تو دوبارہ پھر یہ شریر لوگ تھے، دوبارہ پھر انہوں نے جو ہے وہ اسی طریقے پر جو ہے وہ حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت بشیر بن سعد کی زیر قیادت جو ہے وہ لشکر بھیجا۔ تو جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو وہ لوگ جو تھے وہ بھاگ گئے، اور ان کے جو کثیر تعداد میں اونٹ اور بکریاں وغیرہ وہاں پر موجود تھی، مال مویشی، یہ انہوں نے لیا اور مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ راستے میں ان کو ایک ان کا جاسوس ملا جو اپنے مالکوں کے لیے جاسوسی کر رہا تھا اپنے قبیلے کے لیے، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور 2 آدمی اور بھی ملے جن کو انہوں نے جنگی قیدی بنا لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ دونوں قیدی پہنچے تو انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔